حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، نحيي وأرواحنا للتراب قبل مع الكتاب، ولعنة الله على أعدائنا أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان سید الشہداء جامع آزاد کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ ان چند دنوں میں بہرحال آپ کی خدمت میں بندہ حکیم اور توفیق الہی، توفیق اہل بیت علیہ السلام، لطف خاص امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کہ انسان آپ کے درمیان میں آیا ہے اور ان کی گفتگو کر رہا ہے۔ جب تک وہ نگاہ کرم نہیں کرتے کوئی ان کی گفتگو کر نہیں سکتا، اور گفتگو کرنا کمال نہیں ہوتا، گفتگو وہ کی جائے جسے وہ بھی سن کے راضی ہوں، جو خود بھی چاہتے ہوں کہ ہماری ایسی ہی گفتگو کرو کہ جس میں صرف ہم محور ہوں اور کوئی نہ ہو۔ اصل کمال یہی ہے کہ جب ان کے نام پہ لوگوں کو جمع کیا جائے تو پھر صرف انہیں کی گفتگو کی جائے، اور ہم سے یہی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں کہ ہم جمع ان کے نام پہ کرتے ہیں، گفتگو اپنی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج معاشرے میں جو آپ فشار دیکھ رہے ہیں، کیا کہا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا فرمایا امام کہتے ہیں کہ تم ہمارے کلام کو، ہماری باتوں کو ان تک پہنچاؤ، ہمارے کلام، باقی ہم خود ان کو اپنی طرف کر لیں گے۔ یعنی امام کے اپنے محاسن کلام میں وہ طاقت ہے کہ جب اسے پہنچا دیا جائے تو پھر وہ بندہ جانے اور وہ جانے کہاں کہاں انہوں نے کس کس کو کس کس مقام سے جو ہے وہ لے لیا اپنی طرف۔ ہم نے، ہماری بھی یہی فرض بنتا ہے، ہماری ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ بہرحال یہ عزاداری کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم بہرحال امام بتائیں، امام کسے کہتے ہیں، کیوں آئے تھے امام، کیا وجہ تھی کربلا کا واقعہ ہوا، اور جو ہمارے ائمہ، کیوں ہمارے ہر امام نے عزاداری کو اتنی اہمیت دی ہے، یاد کیا شاعری کے ذریعے، مرثیے کے ذریعے سے، روزہ خوانی، سب تاکہ امام کو واضح کرو۔ دشمن نے پوری کوشش کی طول تاریخ میں کہ تاریخیں بدل دے، ہر چیزوں کو تبدیل کر دے اور ان کے ذکر پہ پابندی لگا دے۔ 100 سال جو ہے وہ ابن حدید جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، معتزلی ہے، اہل سنت ہے، وہ خود کہتا ہے کہ 100 سال
علی کے ذکر کو سب و شتم کیا گیا 100 سال 70,000 ممبروں سے 100 سال تک. کیوں؟ خوف تھا، صرف ذکر سے خوف تھا. یہ ذکر نہ ہو، یہ ذکر ہوا جو خود بخود ان کی طرف چلے جائے. یہی خوف آج ہے کہ یہ ذکر کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے. 1400 سال ہو گئے ابھی تک ذکر تازہ کا تازہ ہے. یہ بھول گئے کہ یہ ذکر اللہ کے ولی کا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم خود اپنے ذکر کی حفاظت کرتے ہیں، ہم خود حفاظت کرتے ہیں ذکر کی. تو یہ ذکر اللہ ہے. ان کو حفاظت نہیں کریں گے تو آپ کچھ بھی کر لیں. پوری دشمن نے پوری طاقت کی توانائی لگائی، سب لگائی. اور وہ جزداق مسیح جو کرسچن ہے کیا کہتا ہے کہ میں نے مطالعہ کیا پوری تاریخ کا، پوری تاریخ انسانیت کا. میں نے دیکھا کہ اس ہستی کے دشمنوں نے تعصب سے فضائل کو چھپایا اور دوستوں نے خوف سے فضائل کو چھپایا، لیکن پھر بھی اس سے زیادہ کسی کی فضیلت نظر نہیں آتی. نظر نہیں آتی. وہ کیوں؟ ذکر اللہ حفاظت کرتا ہے. تم کچھ بھی کر لو. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے درخت قلم بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، تم کلمۃ اللہ کے فضائل بیان نہیں. چاہیں آپ زیارت پہ نجف اشرف خدا کو توفیق عطا فرمائے. آپ زیارت نامہ جب پڑھتے ہیں امام کا، کلمۃ اللہ کون ہے؟ یہی کلمۃ اللہ ہے. یہی دروازہ ہے. انہی دروازوں میں کہا گیا کہ آؤ خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے آؤ، اجازت کے بغیر نہیں آؤ. یہ گھر اللہ نے ایسا بنایا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ چند گھر ایسے ہیں جس میں اجازت کے ساتھ داخل ہونا ہے. اور یہ ہے جہاں پر اللہ نے ذکر کو رفعت دی ہے، ذکر کو بلند کیا ہے. قرآن انبیاء کے گھر، یہ انبیاء کے گھر ہیں سارے. رسول خدا سے پوچھا کسی نے مسجد نبوی میں ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے کہ جس واحد گھر کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، دروازے کھلتے تھے، کہا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے. تو رسول خدا فرماتے ہیں یہ ان سب گھروں میں افضل گھر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ گھر ہے. گھر در و دیوار کا نہیں ہے، گھروں سے کچی دیواروں سے نہیں بنا. یہ وہ گھر ہے کہ جو پورے عالم پہ محیط ہے. یہ جو ملک ہے امام کا سب عالم پہ محیط ہے. ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ آؤ اجازت کے ساتھ ذکر کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو. اس گھر میں دعوت دی گئی ہے. ہر کوئی اگر اپنے آپ کو اس ذکر پہ لے آئے تو اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے. شرط میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ شرط یہی ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا، جو ان کی طرف بڑھے گا، اسی کو یہ رزق ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا. بس معرفت کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں، آپ کو سب کو علم ہے، لیکن علم کو یقین کے مقام پہ لانا پڑے گا. علم ہونا الگ ہے، یقین کی منزل الگ ہے. علم بہت کچھ ہے، آپ کو بہت سارا علم ہے. ایک مریض کو علم ہوتا ہے کہ یہ فلانی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، علم ہوتا ہے، مگر پھر بھی بد پرہیزی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ یقین میں نہیں پہنچتا. اگر کوئی مشین دکھا دے کہ فلانی خوراک آپ کے بدن میں جا کر کیا کرے گی تو آپ کو یقین ہوتا ہوگا یہ تو وہ خطرناک ہے، یہ تو مجھے مشکل دے دے گی. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے. جب آپ کو کہا جائے کہ یہ چیز بیٹا آپ کے فائدے کی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے. عمل کیوں نہیں کرتے؟ یقین نہیں آتا.
کہ یہ چیز مجھے فائدہ دے سکتی ہے۔ ہمارے علم میں ہے کہ نماز انسان کو کمال میں پہنچاتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز خالق کے آگے مخلوق کا جھکاؤ ہے، نماز خدا سے گفتگو کرنے کو کہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ بعض اوقات ہم یقین پہ نہیں ہوتے تو اس لیے ہم سے صبح اٹھا نہیں جاتا، لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ صبح میری فلائٹ ہے، آپ کے پاس ٹکٹ بھی ہو اور آپ کو پتا ہو کہ یہ فلائٹ مس نہیں کر سکتا، منزل تک نہیں پہنچوں گا، ساری رات سوتے نہیں آپ، ساری رات سوتے نہیں آپ، اور جو فلائٹ جو پرواز جنت میں لے کے جا رہی ہے ہر روز، کیونکہ یقین نہیں ہے سوتا رہتا ہوں۔ اللہ، یقین نہیں ہے نا۔ اگر یقین ہو جائے تو عاشق اپنے معشوق کی کھڑکی کھلنے سے پہلے اس کی گلی میں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے نا، آپ کو پتا ہو کہ بس کبھی تو کھلے گی، اب کبھی نہیں پتا، تو یہ عاشق کیا کرتا ہے؟ ساری دن ساری رات، کیوں؟ ایک جلوہ عنایت ہو جائے، ایک جلوہ آ جائے، اور اس جلوے کے لیے وہ اپنی زندگی خرچ کر دیتا ہے۔ یہ لیلا مجنون جسے نظام گنجوی نے قلم بند کیا، تمثیل ہے، عرفا ایسے تمثیل استعمال کرتے ہیں عشق حقیقی پہ پہنچنے کے لیے۔ کہا کہ مجنون در بدر لیلا کو ڈھونڈ رہا ہے، ایک جگہ پہنچا، کہا لیلا کا پتہ کیا ہے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا مجنون۔ کہا مجنون، تمہیں تو خود پتہ ہونا چاہیے تھا لیلا کا، تمہیں تو خوشبو ہونی چاہیے لیلا کہاں ہے۔ بہرحال پہنچ گیا، دروازے پر نق الباب کیا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں۔ کہا ابھی تک میں ہی ہے، ابھی تک میں ہی ہے، جاؤ۔ پھر آیا، کہا کون؟ کہا تم۔ یعنی اب اپنا وجود بھول گیا اور صرف وہی وجود یاد ہے۔ اب چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے یہ دو سجدے کرنے ہو، میں نہیں تو ہے۔ اسی لیے تو بلے شاہ کہتے ہیں، میں نہیں تو ہو میں، میں ٹونا راوا تو، میں بولا حرف تو محترم۔ اصل اسی طرح سمجھنا ہے، یہی تو سمجھاتی ہے کربلا کہ جو آئے وہ اپنے وجود کو بلا گئے تھے، تبھی تو کہا انہوں نے رات کو 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں درخت یا حسین۔ یہی سمجھنا ہے حضرت محترم۔ یہی ایک سبق میں، بہرحال عجیب سبق ہے حضرت محترم۔ میں ایک دفعہ اس کتاب کو اٹھایا اور میں نے کچھ چیپٹر پڑھے، آپ یقین کریں میں نے صرف 2 چیپٹر پڑھے نظام گنجوی کے جو اس نے لیلا مجنون میں لکھے۔ میں 2 کے بعد تحمل نہیں کر پایا، یعنی میں نے دیکھا کہ میرا وجود تھم رہا ہے اس عشق کی کیفیت کو جسے اس نے قلم بند کیا ہے، نہیں کر پایا۔ مجنون کہتا ہے لیلا کو کہ جانتا ہے نا کہ لیلا نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور یہ در بدر گلی گلی کوچے کوچے کہاں کہاں،
اور یہ اسی کی یاد میں صبح اور شام، اور وہ نہ جانے پتہ نہیں کہاں، اس ساری حالتوں کے باوجود، اس ساری مشکلات کے باوجود کہ در بدر اس کی تلاش میں ہے، فقط عرف نفسا عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، تلاش میں ہے، ڈھونڈ رہا ہے، اس کے باوجود کہتا ہے اس سب سختیوں کے باوجود کہ اگر رستے میں پڑا ہوا کانٹا خار کے پاس دو آپشن ہوں کہ یا وہ لیلا کے پاؤں میں چپ جائے یا پھر میری آنکھ میں، تو میں کانٹے کو آنکھ میں لینا پسند کروں گا اور اپنے محبوب کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ کربلا سینے پہ تیر کھائے گر گئے، یہ نہیں کہا کہ کوئی کمال کیا، نہیں، مولا وفا کی میں نے، سمجھے آپ، کم عشق ہے یہ وادی عشق ہے، اس عشق میں آنے کی شرط ہے، اس عشق میں آنے کے لیے کیا ہے کہ یہ کربلا عشق کا کعبہ، اور ظاہر ہے اس کعبے پہ جب آؤ گے تو اس کے بھی احکام ہیں، اس کے بھی شرائط ہیں، اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے ارباب نے گردن جدا کی ہو تمہیں بھی گردن کٹوا کر اندر آنا پڑے گا۔ سخت ہے نا، نہیں نکل پایا جملہ اندر سے آپ کے، کیوں؟ کیونکہ انسان کو وجود بڑا پیارا ہے، اور امام مانگ ہی کچھ نہیں رہے سوائے وجود کے۔ امام کو کیا دیں گے؟ ہم کیا دیں گے امام کو؟ کون سے خزانے ہمارے پاس ہیں جو امام اشارہ کرے؟ سارے عالم امام کو جھکے ہوئے کربلا میں، امام اشارہ کرتا، لیکن امام تو دیکھنا چاہ رہے تھے یہ وجود کتنے موقم ہیں، یہ وجود کتنے میرے لیے آئے۔ آج وقت کا امام بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ کتنے میرے لیے آئے، کتنے میرے لیے آئے، کتنے میرے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں، کتنا اس تیاری کو لے کر آگے بڑھے ہیں۔ ظالم محترم، کیسے ہم اس عشق کو سمجھیں، ان چیزوں کو۔ ابو وسیع جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، جو امام کا صحابی ہے، امام کا بڑا قریبی صحابی ہے، کوفہ میں رہتا ہے، امام مدینہ میں رہتے ہیں، اس کا ایک ہمسایہ تھا جو کہ دنیاوی چیزوں میں، غلط کاموں میں، لاؤ لعب میں، چیزوں میں پڑا ہوا، گھر سے ناچ آوازیں اس طرح کی جو حرام آوازیں، کیونکہ ہمسایہ تھا تو ہمسائے کا حق ادا کرتے رہتے تھے، اس کو تذکر دیتے رہتے تھے، امر بالمعروف کرتے رہتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ بھی ہمسائے کی وجہ سے احترام کرتا تھا، کہتا تھا کہ بہرحال آپ شریف النفس انسان ہیں، میرا دنیا الگ ہے، آپ کی دنیا الگ ہے۔ بہرحال انہوں نے اتنا تذکر دیا تو ایک شمع کہیں روشن ہو ہی گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ تبلیغ کرتے تھکا نہ کریں، تذکر دیتے رہا، کبھی یہ نہ کہا کریں کہ یہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، خدا کا بندہ ہے، خدا جب چاہے اسے پلٹا سکتا ہے۔ آپ اپنا کام کیا کریں، آپ اور ہمیں اپنے کام کی ضرورت ہے، خدا جسے چاہے تھے۔ یہ ہوا ایک دن کہتا ہے ابو وسیع، میں یہ سب چھوڑ سکتا ہوں اگر تم مجھے جسے تم مولا کہتے ہو اس کی ضمانت دلا دو کہ وہ میری بہشت کی مجھے ضمانت دے، میں چھوڑوں گا۔ مانتا نہیں ہے اس طرح، لیکن یقین رکھتا ہے۔ علم تو سب کو تھا، یقین ہونا، بعض اوقات اس طرح نہیں مان رہا، لیکن یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر یہ جس کو مولا کہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ابو بصیر کا کردار ایسا تھا۔ اسی لیے میرے چھٹے امام نے کہا ہزاروں میں بھی اگر ہمارا شیعہ ہے تو وہ الگ سے نظر آتا ہے۔
زینت بنو، اس لیے امام نے کہا ہمارے لیے زینت بنو، کہیں بھی رہو۔ ابو بصیر زینت تھا، تبھی اس نے کہا کہ یہ اگر ایسا ہے تو اس کا مولا کیسا ہوگا۔ کہا جسے تم مولا کہتے ہو وہ ضمانت دیتے۔ ابو بصیر مدینہ گئے، مولا کی خدمت میں پہنچے، مولا سے کہا مولا میرا چاہیا ہے ایسا ایسا۔ امام نے کہا اسے کہو کہ جو اس نے لوگوں کا مال کھایا ہے، غصب کیا ہے، یہ جو ظلم اور سب کرتا ہے یہ چھوڑ دے تو میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر واپس آیا، لوگ ملنے آئے، تو زیارت کر کے آیا تھا مکہ مدینہ کی۔ تو جب یہ بھی آیا اٹھنے لگا تو اسے روک دیا، کہا تم رک جاؤ، سب چلے گئے۔ کہا مولا نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے۔ اب وہ پریشان، کہا واقعی؟ کہا ہاں مولا نے پیغام بھیجا ہے۔ کہا یہ سب چھوڑ دو، یہ سب جو تم نے ظلم اور ستم کیا ہوا ایسے ختم کر دو۔ مولا کہتے ہیں میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ کچھ دن بعد اس نے پیغام بھجوایا ابو بصیر کو، ابو بصیر کو بلایا، آئے، سامنے نہیں آیا، دیوار کے پیچھے ہے۔ کہا ابو بصیر جتنا میرے پاس لوگوں کا مال تھا میں نے سب واپس کر دیا، جس کا نہیں پتا تھا وہ صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ میرے بدن سے لباس نہیں ہے۔ انہوں نے لباس کیا، کچھ کھانے کا کیا۔ چند دن بعد اس نے پھر بلایا، بیمار ہے، آخری حالت ہے۔ ابو بصیر آئے، دیکھا کبھی بے ہوش ہوتا ہے، کبھی ہوش میں آتا ہے۔ اسی حالت میں ایک دفعہ ہوش میں آیا، کہا ابو بصیر تمہارے مولا نے وفا کر دی۔ اور پھر جب گیا تو گیا۔ چند دن گزرے، ابو بصیر مدینہ گیا، ابھی داخل ہوا تھا امام کے گھر میں، دور سے امام نے کہا ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کر دی۔ امام کے شیعوں، امام کے ماننے والوں، امام ایسوں کے ساتھ وفا کر سکتے ہیں تو ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، ہم سے کون سی گناہ ہوا ہے؟ لیکن جب تک یقین نہیں آئے گا، یقین ضروری ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ جو واقعاً امام کو پہچانتے تھے۔ شخص ابادان سے امام کی خدمت میں پہنچا ہے، امام سے کہا مولا میں جہاں رہتا ہوں وہاں کا جو گورنر ہے وہ آپ کا بڑا معتقد ہے۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا یہ اس نے جو مالیات یعنی اس زمانے میں جو ٹیکس تھا وہ زیادہ ہو گیا ہے، میری اس سال جو ہے وہ آمدنی اتنی نہیں ہوئی ہے، اگر آپ ایک نامہ لکھ دیں گے تو میرا کام ہو جائے گا۔ امام نے نامہ لکھا، کہا جاؤ۔ گیا، پیغام بھجوایا کہ امام کا نامہ لے کر کوئی آیا ہے، ننگے پاؤں آ گیا۔ کہا کیا؟ کہا امام کا نامہ۔ پہلے اس کے ماتھے کو چھوما، اس کے ہاتھوں کو چھوما، پھر وہ نامہ لیا، اس کو چوما، پھر اسے کھولا تو امام نے اسے کہا تھا یہ جو آیا ہے اس کی جو بھی حاجت ہے، اس کی جو بھی خواہش ہے، اس کو ایک جملہ تھا اس خط میں، امام کہتے ہیں اس کو خوش کر دینا، بس اسے خوش کر دینا۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے، رات کا پہر ہے، روایت کہتی ہے رات کا پہر۔ اس نے اپنے اس کو بلایا جس کے پاس یہ سب نامہ ہوتا تھا، رات کو بلایا، کہا دیکھو، کہا سب ختم کر دو۔ کہا خوش ہوئے؟ کہا میرے اس کو بلاؤ جس کے پاس میرا حساب کتاب ہے۔ کہا میری آدھی جائیداد، میرا آدھا مال،
میرا سب کچھ آتا ہے، اس کو دے دو۔ یہ عجیب شخص ہو گیا، کہتا ہے اس کی ضرورت کیا تھی؟ کہا نہیں، کہا خوش ہوئے، نہیں سمجھے ہو تم۔ جس قالین پر کھڑا ہوا تھا کہا اس کو بھی لپیٹو، اس کو دے دو۔ کہا خوش ہوئے؟ کہا میں خوش ہو گیا۔ حضرت عالم محترم، ہمیں مومن کی حرمت کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ کعبے سے افضل ہے مومن کی حرمت۔ جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو اللہ امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے کیا دے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب کوئی آئے سمجھ لیں اللہ امتحان لے رہا ہے۔ اس لیے اگر دے سکتے ہیں، حضرت موسیٰ کو خدا نے کہا تھا موسیٰ یاد رکھنا جب بھی کوئی سائل یا حاجت مند آئے تو اسے دور مت کرنا، اگر دے سکتے ہو تو دینا، نہیں دے سکتے تو معذرت کرنا۔ یہ ہے کیوں لوگ اتنا امام کے جملے پہ اپنی آدھی دارائی دے دی، کیوں؟ امام کو سمجھتے تھے امام کیا ہے۔ اسی لیے کی کل میں آپ کی خدمت میں حدیث بیان کی کہ جو ان سے عشق اور محبت کرتا ہے اسے خدا دنیا اور آخرت دونوں میں بہت کچھ دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سودی محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، بہرحال اسی عشق و محبت تقاضے مانگتی ہے، اور ہر دور اور ہر زمانے میں تقاضا مانگا جاتا ہے۔ آج کے دور میں امام ہم سے عشق اور محبت مانگتے ہیں۔ آج ہم اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں؟ بھئی آج تو امام ظاہر میں نہیں ہے، کسی کو بھیجیں کہ ہمیں بتاؤ کہ امام کا کوئی نامہ لے کر آیا، لیکن بہرحال جب کوئی آتا ہے تو کوئی تو آتا ہی ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کو بھیجتا ہی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، کبھی نہ کبھی جب بھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے کوئی بھیج رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج امام بھیجتے نہیں ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے کس کا؟ جو موچی ہے تہران کا، جسے امام کی ملاقات ہوتی ہے، یعنی بہت مشہور ہے، اتنا مشہور ہے کہ بڑے بڑے علماء اس زمانے کے اس کی دکان پہ آتے تھے کہ شاید امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے۔ اس کا مشہور واقعہ ہے کہ مہاراجا اسے کرائے کے گھر میں رہتا تھا، تو مالک مکان نے چند دن کی جو ہے وہ مہلت دی، دن گزر گئے، گھر نہیں ملا، تو اس نے اپنے گھر والوں کو بولا کہ سامان لے کے باہر چلو۔ کہا گھر مل گیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا کہاں رہیں گے؟ کہا دیکھو جتنی مہلت تھی وقت پورا ہو گیا ہے، اب اس جگہ پر نماز بھی پڑھنا غاصب ہے۔ یعنی ہم تو پتہ نہیں کیا کیا غضب کر لیتے ہیں لوگوں کا، نماز بھی پوری نہیں ہوگی، نماز نکل گئے، باہر آ گئے، کھڑے ہوتے اسی عالم میں۔ کہا مولا آپ کا ماننے والا ہو، کیا ماجرا ہے؟ امام آ گئے، امام سے ملاقات ہے۔ امام نے کہا تو کریم پریشانی کی کیا بات ہے؟ پریشانی کی کیا بات ہے؟ بڑا عجیب جملہ کہا، اس مقام پہ تھا نا امام سے کہ امام کے ساتھ بھی گفتگو کر سکتا تھا۔ کہا مولا آپ کو کیا پتا کرائے کے گھر میں رہنا کیا ہوتا ہے؟ ہاں اس کا جملہ ہے۔ کہا مولا آپ کو کیا پتا؟ آپ کے تو جد جب کربلا آئے تھے زمین خریدی تھی، ایک لمحہ پسند نہیں کیا امام نے کسی اور کی زمین پر اترنا۔ اہل بیت ہے، کائنات دن کی ہے، لیکن بہرحال کیونکہ امام کے قریب تھا جملہ کہہ دیا۔ کہا امام نے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو ایک بہت بڑا تاجر تھا، امام اس کے خواب میں آئے اور کہا فلانے محلے میں فلانی گلی میں فلانا گھر ہے، جاؤ خریدو اور عبد الکریم کو دے دو۔ یعنی کس مقام پہ اس تاجر کا مال پاک ہوگا کہ امام اپنے بندے کے لیے اس سے گھر خریدوا رہے ہیں۔ یا آپ نہ سمجھے کہ آج امام کا نامہ نہیں آتا، آج امام کا لیٹر نہیں آتا، نہیں ہے، آج بھی ایسا ہے۔ اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں
تو آئے گا امام کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ. آیا, یہ گیا اس کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا گھر بیچنا ہے؟ کہاں گھر بیچنا ہے؟ کہا بہت ضرورت تھی, آپ بڑا موقع پہ آئے. کہا کیوں؟ کہا بہت ضرورت تھی. کہا کیا کیا تھا تم نے کچھ دن؟ کہا امام زمانہ سے استغاثہ کر رہا تھا. یعنی وہ بھی امام سے استغاثہ کر رہا تھا, یہاں بھی امام بھیج رہا تھا, یہاں بھی امام کی زیارت کا مشتاق تھا. جب عشق ہو تو چیزیں خود جوڑنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسا ہے, امام آتے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے مسجد جمکران کا کہ جوان, جو کہ زیادہ تر ہمارا مجمع جوان ہی ہوتا ہے. بہت سے لوگ بزرگ کہتے ہوں گے مولانا کیا ہم لوگ بوڑھے ہو گئے جو آپ ہمیں جوان نہیں کہتے. کہ جوان تو دل ہونا چاہیے ویسے بھی انسان کا, اور آپ اندر سے تب جوان ہوں گے جب آپ نور ولایت کو اپنے وجود میں ڈالیں گے, تو آپ ہمیشہ ہی جوان رہیں گے. ویسے بھی جنت تو ہے ہی یہ سید الشباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ہم گھبرائے, آپ بولے نہیں ہمارا کیا ہوگا, ہماری تو عمر گزر گئی. تو یہی تو تھا وہ بوڑھی عورت جب رسول کی خدمت میں آئی, کہا یا رسول اللہ میں جنت جاؤں گی. کہا نہیں, جنت میں صرف جوان جائیں گے. تو عجیب سی حالت ہو گئی کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا جو بھی وہاں جائے گا جوان ہو کے جائے گا. تو اسی لیے بہرحال جوان اس لیے مخاطب ہے کیونکہ بہرحال امام کی سپاہی ہیں سارے. تو وہ جوان تھا, اس نے گریہ کیا مسجد کے, کہا مسجد جمکران منسوب ہے وقت کے امام سے, اور کہا کہ میں جو ہوں وہ کہیں مجھ سے خطا نہ ہو جائے, کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے. میرے پاس کوئی ہے نہیں, میرا کوئی ہے نہیں, نہ میرے پاس مال ہے, نہ کوئی دولت ہے, نہ کوئی گھر والے کہ جائیں اور میرے لیے فلانی خاتون سے جا کے رشتہ مانگے. اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی گناہوں کی طرف متوجہ ہوں, میں طریقے سے حلال سے میری شادی ہو جائے. ابھی یہی گریہ کر رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے, مولا سے استغاثہ کر رہا ہے, تو پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا سن رہا تھا. وہ آگے آیا, اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, میں تمہارے ساتھ تمہارا رشتہ لینے جاؤں گا, میں تمہارے ساتھ. کہا ٹھیک ہے. کہا میرے پاس پیسے بھی ہیں, میرے پاس دولت بھی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. گیا, کہا کہاں جانا ہے؟ کہا یونیورسٹی آ جائیے گا, میں آپ کو وہ خاتون دکھا دوں گا, پھر آپ ان کے گھر. کہہ رہا ہے وہ یونیورسٹی اس کو لے کر آیا. جب وہ لڑکی آنے لگی تو اس شخص نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو گریہ کرنے لگ گیا, رونے لگ گیا. کہا کیا ہوا, کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں. کہا پھر بھی. کہا جس دن میں تمہارے پاس آیا تھا اس سے پچھلی رات کو امام زمانہ میرے خواب میں آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا مسجد میں فلانی جگہ فلانے ستون کے پاس ایک ہمارا ماننے والا ہوگا, اس کی حاجت کو پوری کر دینا. تو میں وہاں آیا تھا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ امام زمانہ میری بیٹی کا رشتہ تمہیں دینا چاہتے ہیں. عزیزان خطرہ, ہم مانتے ہیں امام کو, یقین نہیں ہے. آپ مانگے تو صحیح امام سے, آپ توسل تو کریں, آپ امام سے جوڑیں تو صحیح, دیکھیں امام آپ کی کیسی نصرت کرتے ہیں. اور صرف اس معاملے میں, آپ پڑھائی میں, اپنی ایجوکیشن میں, اپنے علم میں, اپنے گھر کے معاملوں میں. خود میں جوانوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں پھنستے ہیں جب امام کو یاد کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جب گناہ ان کے قریب آنے لگتا ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ گناہ میں ڈوب نہ جائیں, فوراً ان کے منہ سے صرف ایک ہی چیز نکلتی ہے, یا صاحب الزمان مدرکنی. عزیزان محترم, جب آپ امام کو پکاریں گے, وہ آپ کے پاس علم ہے. علم کیا ہے؟ امام ہیں, امام کا وجود ہے, امام غیبت کے پردے میں ہے. یہ علم ہے, یہ سب جانتے ہیں, یہ دشمن بھی جانتا ہے, دشمن کو بھی پتا ہے.
جو اسلام کا دشمن ہے وہ بھی جانتا ہے. لیکن یقین پہ کون ہے؟ جو یہ جانتا ہے کہ جہاں بھی میں پھنسوں گا میں امام کو پکاروں. امام آپ کو نہ نکالے تو وہ آپ کا امام ہی نہیں ہے. امام وہی ہے جب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو باہر نکالے مشکل سے. تو میں سب جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی، کہ یہ جو ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں یہ بڑا پرآشوب دور ہے. گناہ سستا ہو گیا ہے، گناہ آسان ہو گیا ہے. یہ ورچوئل ورلڈ، یہ سائبر ورلڈ جو بن گئی ہے، یہ جو ہم جس دور میں زندہ ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے. ہمارے گھروں کے ٹی وی، میڈیا، سب کچھ، انٹرنیٹ، یوٹیوب، فیس بک، جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں، جتنے پلیٹ فارم ہیں، سب کنٹرولڈ ہیں. اور یہ سب کنٹرول کر کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس زبان سے اس کا نفس خرید لیا جائے، اس کے نفس کو اپنے قبضے میں کر لو. چاہے تصویر ہو، چاہے آواز ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو. گناہ آسان کر دیا ہے. ایک ٹچ پہ گناہ ہے، بس ایک آپ ٹچ کریں گناہ. گناہ کبھی بھی طول تاریخ میں اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے. آتش ہے ہاتھ میں، آگ. آپ کی مرضی ہے آپ ایک انگلی سے آگ میں چلے جاؤ، آپ کی مرضی ہے آپ ایک ٹچ سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیں. یعنی اوپر جو کراس کا بٹن ہوتا ہے اس سے ہم بچا سکتے ہیں. اب آپ اپنے ماں باپ سے چھپا سکتے ہو کہ آپ کے براؤزر میں کیا تھا. آپ جاؤ براؤزر ہسٹری ڈیلیٹ کر دو، لیکن آپ امام زمانہ سے نہیں چھپا سکتے، نہیں چھپا سکتے. اب اس مشکل میں کہ جہاں اتنا گرا ہوا ہے دشمن کو سمجھیں. آج کے دور میں اسلحہ بدل گیا ہے، آج کے دور میں دشمن کی ٹیکنیک بھی بدل گئی ہے. دشمن اب اس طرح نہیں آئے گا جیسے پہلے آتا تھا. اب اسے پتہ چل گیا ہے کہ بڑا آسان ہے میرے لیے، میں تو ان کے گھر گھر میں پہنچا ہوا ہوں، میں ان کے ہاتھوں میں آیا ہوا ہوں. رجب علی خیاط کہ جنہیں عالم برزخ نظر آتا تھا ہر وقت، خدا نے ان کے اوپر عنایت کی ہوئی تھی. ان کا بیٹا کہتا ہے میں اپنے بابا کے ساتھ جا رہا تھا، ایک بے حجاب لڑکی جا رہی تھی، بال کھلے ہوئے. تو میں نے دیکھا میرے بابا اس کو دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا بابا آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ ان کو نہ دیکھیں. کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. کہا کیا؟ کہا یہ اپنے ساتھ آگ لے کر جا رہی ہے، آگ، اور جو اس کو دیکھے گا وہ بھی اسی آگ میں چلا جائے گا. آگ ہے یہ سب جسے ہم اسکرول کرتے رہتے ہیں. آگ، انسٹاگرام کی پوسٹیں، یہ دھوکے، یہ فلمیں، یہ نیٹ فلکس. آگ آپ کے نفس کو خریدنا ہے. اس کی پوری کوشش ہے آپ سے ایک نماز قضا کروا دیں، مگر کیا نفس اتنا سستا ہے؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. نہ بیچو اپنے نفس کو تھوڑی دیر کے لیے، لذتوں کے لیے، نامحرم تعلقات کے لیے. وہ یزید جو حلال کو حرام کر رہا تھا آج بھی وہی نظام ہے. وہ شخص نہیں تھا، صرف نظام تھا. آج بھی اسی یزیدیت کا نظام ہے جو حلال اور حرام کر رہا ہے. نامحرم تعلقات آج مسئلہ نہیں ہے. پہلے انسان میں حیا ہوتی تھی کسی کو دیکھتے ہوئے، کسی سے بات کرتے ہوئے. ساری دیواریں ٹوٹ گئی ہیں، سب ادب احترام ختم ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں کیسے انسان جو ہے وہ
آپ کو شاید اندازہ ہوگا، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اسی معاشرے سے، میں پوری دنیا ٹریول کرتا ہوں، اس نے برباد کر دیا ہے گھروں کو۔ دشمن چاہتا ہی نہیں ہے جب یہ گھر جس میں امام کا سرباز پیدا ہونا ہے اس کو برباد کر دو۔ وہ اپنے کام پہ پورا ہے، بالکل سوتا نہیں ہے دشمن، غافل نہیں ہے، اور ہم غفلت میں ہم سو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا۔ کون بتائے گا، کون ان برائیوں کو روکے گا، کون روکے گا؟ یہ سارے اتنے مولانا حضرات جو ہے وہ بہرحال اتنی عظمتوں کی ریلیاں نکالتے ہیں، اچھی بات ہے نکالیں، لیکن ان کی تعلیمات بھی تو معاشرے میں لاگو کریں۔ مطلب آپ جس ملک کو کہتے ہیں بھائی مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ماشاء اللہ اسلامی ملک ہے، کھلے عام شراب بکتی ہے، نشے کر رہا ہے جوان گلی گلی کوچوں میں، تو یہاں پہ اس اصحاب کی تعلیمات نظر نہیں آتی کہ آئیں روکیں۔ صحابیوں نے اتنی زحمتیں کی تھی، رسول کے گرد پروانوں کی طرح گھومتے تھے صحابی، اس لیے بدر میں شہید ہوئے، احد میں اپنے آپ کو کٹوایا، مغندر کے اندر اپنی زندگیاں جو ہے وہ کس لیے تھی؟ اسلام کی خاطر تھی۔ صحابہ کی عظمت کیوں ہے؟ اسلام کی وجہ سے ہے نا، اسلام پر قربان ہوئے، سب چھوڑ کر آئے، اپنے گھروں کو چھوڑا انہوں نے مکہ میں، جو کچھ تھا چھوڑ کر آئے ہیں مدینہ میں، اور کیا آپ دیکھیں یہ جب رسول نے کہہ دیا کہ آدھا گھر تمہارا ہے، آدھا گھر مہاجر کا ہے، مہاجر اور انصار کو ایک جیسی جگہ دی، آدھے پاک تھے آدھے پاک دے دیے، اتنی زحمتیں کی۔ ان کی تعلیمات کو ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ تعلیمات تو لاگو ہے نہیں؟ اس کے لیے کیوں نہیں ہمارے سے ریڈیو نکلتی، کھلے عام شراب بکتی ہے، کھلے عام نشے بکتے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، ٹی وی میڈیا پہ نامحرم محرم تعلقات پھیلائے جا رہے ہیں، کیوں نہیں ہم اس کے لیے کچھ کرتے؟ اس کے لیے تو کوئی نہیں آگے بولتا، کیوں نظر نہیں آتا؟ یا وہاں پر اپنی دکانیں بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، خوف ہے۔ تو جب تعلیمات اسلامی لاگو نہیں ہو رہا، صحابی تو وہ تھے کہ رسول کے وضو کے پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ پانی میں نیچے پڑے ہوئے ہیں، پانی کے قطروں کو نیچے نہیں گر رہے، کیوں؟ کیونکہ رسول کے وجود سے پانی مس ہو کر تبرک لیا جا رہا۔ عظمت صحابہ یہ تھی، کہاں کہاں کس حالت میں، ہمیں کیا پتا مدینہ کی کیفیت کیا تھی اس وقت، کھانے کو نہیں تھا، مگر لوگوں نے نبی کو نہیں چھوڑا، نبی پر اپنی جانوں کو قربان کیا، کس لیے؟ حکومت اسلامی کے لیے، نظام الہی کے لیے۔ آج وہ نظام الہی کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ نظام آج؟ کہاں ہے اللہ کی ولایت؟ اور آج مسلمان غاصب حکومتوں سے اپنے تعلقات جوڑ رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج یہ توہین اسلام نہیں ہے، آج یہ ان اہل سنت کی جو فلسطین میں اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، آج ہم ان کے خون کے ساتھ توہین نہیں کر رہے؟ آج کیوں نہیں ہم سے ریلیاں نکلتی اس کے لیے؟ یہ تعلیمات اسلامی ہیں، مگر کیا کریں، دشمن کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں عزیزہ کے محترم۔ کون بچائے گا اس جوانوں کو؟ کون بچائے گا عزیزہ محترم؟ کوئی تو آئے گا۔ تو آج بھی وہی حالت ہے دنیا کی۔ میں بس آپ کو ایک نقطے میں لانا چاہ رہا تھا، آپ کی زحمت ہے تمام۔ آج بھی یزیدیت اور فرعونیت کا نظام حاکم ہے، حدود ختم ہو گئے، کوئی ملکوں کی حدود نہیں۔ آج جسے وہ کہتا ہے کہ یہ سائبر ورلڈ ہے، آج جسے وہ کہتا ہے کہ ورلڈ جو ہے وہ ایک گلوبل کی صورت میں ہے، ساری چیزوں کو اس نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ کون اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا؟ کوئی نہیں۔ اس 61 ہجری میں بھی اللہ کا ولی آیا تھا، آج بھی اس ماڈرن دور میں اللہ کا ولی آئے گا، لیکن اسے اپنے انصار کی ضرورت ہے۔ جہاں قرآن، جہاں روایات ان کی خصوصیتوں کو بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے ولی کا ساتھ دیتے ہیں، جہاں ہم زیارت پڑھتے ہیں، جہاں کہتے ہیں یہ جو امام کے صحابی تھے یہ انصار اللہ تھے، اللہ کی نصرت کرنے آئے تھے، یہ اصحاب
آج بھی امام کو انصار کی ضرورت ہے. کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اس طرف متوجہ ہیں؟ کیسے کیسے لوگ تاریخ میں گزرے. شخص آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ مکہ حج پہ گیا اور وبا تھی مکہ میں، مریض ہو گیا، یہاں تک کہ ہل نہیں سکتا تھا، اور لوگ بھی مریض ہیں. وہاں اس نے استغاثہ کیا اور ایک شخص آیا، اس نے اسے کچھ کھلایا جس سے اس کے اندر طاقت آئی. پھر اسے کہا کہ شہر سے باہر چلے جاؤ، تو کہا نہیں، شہر پہ تو ناکے لگے ہوئے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، وبا جہاں ہو اسے وہیں ختم ہونا چاہیے، باہر نہیں نکل سکتے. کہا چلو میرے ساتھ. کہا وہ جوان مجھے اپنے ساتھ لے گیا، کسی نے ہمیں دیکھا بھی نہیں. ایک جگہ پہ آ کے کہا جاؤ، چلے جاؤ. کہا میں، آپ کون ہیں؟ مجھے کچھ کھلایا، میں ٹھیک ہو گیا، کسی نے ہمیں دیکھا نہیں، باہر لے آئے. کہا جب اپنے شہر پہنچو گے تو وہاں پہ جو تیسرا شخص تمہیں ملے گا اس سے پوچھنا ہمیں کون ہے. چلا گیا، سفر طولانی تھا، واپس گیا، اپنے شہر کے دروازے میں پہنچا. پہلا شخص ملا، دوسرا شخص ملا، تیسرا شخص شہر کا نگہبان تھا جو شہر کو پہلا دیا کرتا تھا، وہ ملا. اس نے کہا کہ یہ تو بڑا عام سا شخص ہے، سادہ سا شخص، اس سے کیا پتا وہ عظیم شخص کون تھا. تو اس نے خود ہی کہا وہ جو تمہیں ملا وہ وقت کا امام تھا، اور میں نے تمہیں اس لیے بتایا کیونکہ میرا وقت اب تھوڑا رہ گیا ہے. اپنے عمل کو اس مقام پہ لائیں کہ امام آپ کو پہچانے. یہی اجزاد محترمہ جوان کو یہی پیغام ہے، اپنی قدر پہچانے. آپ کربلا جوان کا ذکر کر رہی ہے. کیسا جوان کہ جب کربلا کے راستے پر امام کی آنکھ لگی ہے تو امام نے کہا اٹھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی یہ خبر اس جوان نے سنی تو جوان کیا کہتا ہے، بابا یہ کلمہ کیوں جاری کیا؟ کہا بیٹا میں نے تھوڑی دیر میں خواب میں دیکھا کہ منادی ندا دے رہا ہے کہ موت کا اس کاروان کے پیچھے پیچھے. جوان دنیا کا ہوتا تو پوچھتا ہم کیسے بچے، ہم کہاں جائیں، لیکن اس جوان نے یہ نہیں کہا. یہ رول ماڈل ہے جوانوں کا. یہ جوان کہتا ہے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا حق پہ ہے. کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے موت پہ جا پڑے. پہچانتا ہے، معرفت رکھتا ہے. گزر گیا وقت. علماء بیان کرتے ہیں کہ جب اہل حرم میں امام کو کوئی بات کہلوانی ہوتی تھی نا تو علی اکبر کو بھیجتے تھے. کیوں؟ اہل حرم جو تھے وہ علی اکبر سے بڑی محبت کرتے تھے کیونکہ اپنے خلق اور خلق میں شبیہ پیغمبر تھا. خود امام حسین فرماتے ہیں کہ جب ہم چاہتے تھے کہ اپنے نانا کے چہرے کو دیکھیں تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے. جب ہم اپنے نانا کی آواز سننا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. آسان نہیں ہے عزیزان محترم اتنی بڑی کمائی کو لے کر کربلا آسان نہیں. ایک شخص مصائب پڑھا کرتا تھا خالی. اس کا ایک ہی بیٹا تھا. رات کو سو رہا تھا، اس کے دل میں گھبراہٹ شروع ہوئی، پریشان ہوا، کوئی درد ہو رہا ہے دل میں. صبح اٹھا تو اس کو خبر ملی ایک ہی بیٹا تھا، شہید ہو گیا.
لوگوں نے بولا کہ ایک ہی بیٹا تھا، کسی نے کیا بولا، برداشت نہیں کر پایا، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، لوگوں سے مل نہیں پاتا تھا، سن نہیں پاتا تھا۔ امام خوف میں آئے، کہا ساری زندگی علی اکبر کی مصائب پڑھتے رہے، محسوس ہوا جوان بیٹے کا نہیں کوئی برداشت۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا، اس دن کے بعد جب میں علی اکبر کے مصائب پڑھتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ میرا بھی جوان بیٹا گیا، لیکن میں جوان بیٹے کے بدن میں نہیں تھا، مولا اور علی اکبر کا لاشا کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ روزے عاشورہ آئی، بڑا غم کیا، خدا آپ کے جوانوں کی حفاظت کرے۔ آپ یہی دعا کرتا ہے نا، میرے چھٹے امام کی حدیث اگر کسی اور نے کہی ہوتی تو شاید، لیکن امام انسان کامل کے جملے ہیں۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ شدید لذتوں میں سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ انسان اپنے سامنے اپنے جوان بیٹے کو پلتا ہوا دیکھے اور وہ کامیابی میں پہنچ جائے۔ یہ باپ کے لیے شدید لذت ہے کہ وہ دیکھے نا اس کا بیٹا جوان ہو گیا، کامیاب، باپ کے لیے بڑا افتخار۔ اور کہا سخت ترین مشکلوں میں مشکل یہ ہے کہ جوان بیٹا جوانی میں پہنچ کر ہلاک ہو جائے۔ روزے عاشورہ جب سب سال چلے گئے تو امام نے اپنے لختے کے گھر کو سب سے پہلے بھیجا۔ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ کہیں امام نے اپنے بیٹے کو دیر سے بھیجا ہے، یہ حسین اس سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجا۔ علی اکبر کی اذان سے روزے عاشورہ کا افتتاح ہوا۔ علی اکبر کی اذان ہی تھی۔ راوی کہتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، علی اکبر خیموں سے فدا لے کر آ رہے، دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا، پھر بند ہوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے۔ کہا میں نے دیکھا ایک بچی ہے جو اکبر کو لپٹ جاتی ہے، قربان جاؤں میں اس بچی پر، شہزادی وہ جانے کس کس کے جانے پر روتی ہے۔ آسان نہیں ہے پڑھنا، آسان کہاں کربلا۔ حضرت علی اکبر آئے، بابا سے اجازت لی، بابا سے ودا ہوئی، سواری چلنا شروع ہوئی۔ علی اکبر نے دیکھا آواز آ رہی ہے، بنیا بنیا محلن محلن یا بنیا، آہستہ چلو میرے اللہ۔ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، کہاں بابا، ابھی تو مل کر آیا ہوں۔ کہاں بیٹا جتنا ممکن ہو ملتے ہوئے دیکھتے جانا۔ اگر بس آپ کو بڑھاتی رہتی، خدا آپ کی جوان بچوں کو سلامت رکھتا ہے، خدا آپ کو غم نہ دے۔ ہاں یہی تو وجہ ہے
کہ اکبر کی شخصیت میں کمال ایسا تھا کہ ساری زلیوں کے 4 گوشے ہیں، یہ وہ واحد زلی ہے جس کا چھٹا گوشہ بھی ہے، یہ چھٹا گوشہ ہے علی اکبر کا۔ جب ایک زمانے میں حرم کے دوبارہ یہ زری بن رہی تھی نا، تو بڑے لوگوں نے بولا کہ زری کو ویسے ہی بنائے، مگر آیت اللہ بہرب نے کہا نہیں، یہ زری کے 6 گوشے ہونے چاہیے۔ علی اکبر علی اکبر نے پہلا وار ایسا کیا کہ تیرے دشمن تک پہنچ گئے۔ علی کا پوتا عباس کا بھتیجا ہے، وار کیا، واپس آیا، مختل کہتا ہے بابا کی خدمت میں پہنچا اور بابا سے کہا بابا اس ذرا یہ لوہے کا جو لباس ہے نا، اس کی گرمی اور پیاس کی شدت بابا مارے دی تھی۔ میں کہوں گا مولا علی اکبر آپ جانتے نہیں کہ پانی تو ہے ہی نہیں، کہا معاملہ کوئی اور ہے، معاملہ پانی کا نہیں، معاملہ محبتوں کا ہے۔ کہا بابا اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں۔ مختل کہتا ہے نا، مختل میں بیان ہے، مختلف بیان ہے، مختل کہتا ہے کہ مولا نے اپنی زبان علی اکبر کے دامن میں رکھا، علی اکبر کی چیخ بلند مگر نہیں پتا زہرا کا لال کب سے پیاسا تھا۔ کہا بابا آپ کی زبان میری زبان پہ ہو جاتا۔ جاؤ جو تمہارے جب تمہیں سیراب کرے، یعنی کیا؟ یعنی اپنا نام یہ خبر ہے۔ اللہ نہ جانے وہ بہن خیموں سے اس منظروں کو کیسے برداشت کرتی ہے۔ بہن کو جو سب سے زیادہ عزیز تھا وہ بھائی تھا، اور بھائی کا کوئی بھی غم ہو بہن کو بہت تھا، یہ وہ بہن جان سکتی اور وہ علی اکبر کہے اگلے حملے میں علی اکبر دشمن کے آخر تک پہنچ گئے، مگر دشمن جانتا تھا علی ہاشم ہے، لڑ کے جیت نہیں سکتے، دھوکہ دینا پڑے گا، دھوکہ دیا۔ کہا وہ دیکھو خیموں پہ حملہ ہوا، ایک لمحے کے لیے اکبر نے جیسے ہی دیکھا ان کمینوں نے ایک نیزہ ایسی جگہ کر لگا، خون بہنا شروع ہوا۔ اب علی اکبر نے اپنے سواری کو کہا کہ چلو بابا کی طرف، وہاں پہل لشکر سے خون کی شدت نے علی اکبر کو بحال کر دیا۔ چھوٹی گئی تلوار، علی اکبر نے اپنے ہاتھوں کو کونے پہ ڈالا، کہا بابا کے پاس لے چلو، اب سن کر گلا کیجیے گا۔ پہل لشکر سے علی اکبر کا مقام کہاں ہے؟ خیموں کے نزدیک، اس سے لے کر علی اکبر چلا، مقتل کہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تلواروں نے۔ جہاں سے علی اکبر گزرا
علی اکبر کی راہ، علی اکبر وہ شہید ہے جس نے بابا کو مدد کے لیے نہیں کہا بابا میرا سلام. علی اکبر مطلب نے بڑا دنیا گیا نہ جانے علی اکبر کیسے گرا اور نہ جانے میرا مولا علی اکبر کی بدن میں کیسے پہنچا. پہنچ گیا دو سالوں ہوا. حضرت ابراہیم آئیے کربلا. جب آپ کو قربانی کا حکم آیا آپ نے ہاتھوں پہ پٹیاں آنکھوں پہ پٹیاں باندھی تھی نا. آئیے کربلا عزت ہے عظیم مجھے ہوا گیا مولا. ایک ہاتھ سینے ایک ہاتھ بس کھینچا جب ہونا بیٹا گرا تھا نا وہ پہنچا تھا تو میرے مولا نے کیا کہا تھا جوان بیٹے کی نشے میں آپ آؤ بول دیکھو علی اکبر کے جنازے پر آخری لمحے میں علی اکبر کے لمحے میرے مولا نے رخسار علی اکبر کے رخسار نہیں پتا کیا ہوا صرف اتنا کہا اے علی اکبر میرے بعد زندگی دنیا میں ہو. اب امام سے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا نہ گیا. بھائی عاصم کے جوانوں آؤ علی اکبر کے آہستہ میرے اللہ موڑ موڑ کے دیکھتے جانا. اللہ